سامعین محترم، جناب دے سامنے آج دی عبادت دے آخری مدہ جناب قبلہ علامہ اجلال حیدر نقوی کراچی انشاءاللہ دعائی منگسن اور فضائل امام حسین علیہ السلام سنے سن. مل کے عبادت کرو نعرہ حیدری. شاہ مردان روح یزدان قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، یا مولاتی یا فاطمہ تو اغیثنی. صلوات پڑھ لیجئے بآواز بلند. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نشوی صاحب بنتا تو یہی کہ اب دعا کر لی جائے. آپ کہہ رہے ہیں تو ورنہ 1100 کلومیٹر کا سفر کیا ہے تو ڈیرہ اسماعیل خان میں جشن پڑا ہے. 1 منٹ بھی کہیں نہیں رکے، گاڑی میں بیٹھے اور ٹائم پہ یہاں پہنچ گئے ہیں. بہرحال جشن کا دن ہے اور جشن آپ نے منایا ہے، بھرپور منایا ہے. میں راضی ہوں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. خوشی کا دن ہے، میرے حصے میں دعا ہی ہے تو میں دعا ہی کر دیتا ہوں. وہ جشن تو ہو چکا ہے. مجھے اپنی تھکن کا افسوس نہیں ہے. آپ زیادہ تھکے ہوئے کب سے بیٹھے ہوئے. میں نے تو کافی سفر کیا ہے، جگراتا ہے. ایک درود پڑھ لیں گے بآواز بلند تو میں ایک حدیث پڑھ کے دعا مانگوں گا. بڑی مشہور حدیث ہے. رسول نے فرمایا حسین منی و انا من حسین. اگر ٹائم پہ مل جاتا ممبر اور ہوتے سامعین تو جو پڑھنے کا ارادہ تھا وہ پڑھتے، لیکن انشاءاللہ کل بھی یہیں ہیں جہاں پڑھیں گے، وہاں پہ مومنین آئیں گے. کون سی بستی ہے؟ بستی لوری میں انشاءاللہ پڑھیں گے. ظاہر مومنین تھک گئے ہیں، وقت بھی کافی ہو گیا، سردی بھی ہے. حسین منی و انا من حسین، 5 کلمات پر محیط ہے یہ حدیث. زبردستی نہیں کریں، دعا کر لیتے ہیں. حضور زبردستی سنانے کا قطعاً مجھے ارادہ نہیں، اتنی میری عمر نہیں ہے جتنے مولا نے سر اور داد دکھائی ہے. جشن میں ڈیرہ اسماعیل خان سے پڑھ کے آ رہا ہوں، بھرپور جشن پڑھ کے آ رہا ہوں اپنے حصے کا. بس حاضری تھی، حاضری ہو گئی. ان کی نگاہ ہونی چاہیے جتنے بیٹھے ہیں. فرمایا رسول نے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. تو باہر دیکھنا اور چھوڑ دیں یا میری طرف دیکھیں. جس نے آنا ہوگا وہ آ جائے گا، جس نے جانا ہے وہ چلا گیا. حسین مجھ سے ہے اور میں. اب آپ کے علاقے میں اس وقت آدھی رات ہو رہی ہے، ہمارے کراچی میں تو اس وقت دن نکلا ہوا ہوتا ہے اور مومنین جشن اس وقت منا رہے ہیں. اور میں اتنا بڑا شہر چھوڑ کے رونق اور روشنی چھوڑ کے آیا ہی اس لیے تھا کہ مجھ سے کہا گیا ذرا دیکھیں یہاں کے لوگ عید کیسے مناتے ہیں. ایسی روکھی عید نہ منائیں. عید والے دن اگر کوئی مہمان گھر آ جائے تو اس سے بھرپور طریقے سے عید ملا جاتا ہے. میں زیادہ ایک عالم بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے حکم کے لہجے میں، اس لیے میں پڑھ رہا ہوں حدیث، ورنہ میرا ارادہ یہی تھا. مولا جانتا ہے میں نے دعا کرنی آپ کے حصے میں اور جانا ہے جشن، تو میں پڑھ چکا ہوں. صرف آپ کی حضور کہنے پر حدیث میں نے شروع کر دی اور اسی پہ بات سمیٹ رہا ہوں. حسین منی و انا من حسین. رسول فرما رہے ہیں حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. توجہ رکھے گا، اسرار کا سمندر بہتا ہے ایک اس چھوٹی سی حدیث میں. بولو جسے بولنا آتا ہے، جو عید منانے آیا ہے. ہوتے لوگ تو میں بھی مولا عباس کا جشن پڑھتا، ڈی آئی خان میں بھی پڑھ کے آ رہا ہوں، لیکن مجھ سے کہا گیا تھا بانیان کی طرف سے آپ مولا حسین پڑھیں، اس لیے یہی حدیث میرے پیش نظر ہے. اور اسرار کا سمندر ہے اس حدیث میں. تقاضۂ رسالت تو یہ تھا کہ رسول پہلے اپنا نام لیتے. رسول پہلے اپنا نام لیتے، لیکن سرکار نے پہلے اپنا نام نہیں لیا. حدیث شروع بھی حسین سے کی، حدیث ختم بھی حسین. حسین منی وانا من حسین. حسین سے حدیث شروع ہوئی، حسین پہ حدیث ختم کر دی. جو حسینی بیٹھے ہیں خالص
اس شب میں ذکر حسین سننے کے لیے، جشن سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ میں جانتا ہوں آپ بھی تھکے ہوئے ہیں، طاقت مجھ میں بھی ختم ہو گئی، جشن ہو گیا ہے، صرف تبرکاً میں پڑھ رہا ہوں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے، رسول نے شروع بھی حدیث حسین سے کی، ختم بھی حدیث حسین پہ کی۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے آذان میں رسول نے اللہ کے نام کی تعظیم کی ہے، جیسے اللہ نے آذان شروع بھی، جیسے رسول نے آذان شروع بھی اللہ کے نام سے کی۔ اللہ اکبر سے آذان شروع ہوئی، لا الہ الا اللہ، اللہ پر آذان بولیے، ختم ہوئی، اللہ سے آذان شروع ہوئی، اللہ پر آذان۔ بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ عبادت خالص اللہ کے لیے ہے، اس لیے اس حدیث کو رسول نے حسین سے شروع کر حسین پہ ختم کر کے بتایا ہے کہ مجھ محمد مصطفیٰ کی رسالت حسین کے حصار کی پناہ میں رہتی ہے۔ جو جوان آ گئے ہیں، دو جملے ان کے لیے بھی رات کے پہر آئے ہیں، مجھے خدا را آپ کا خیال ہے، اور نہ صرف نشوی صاحب بیٹھے ہیں، اور ویسے بھی یہ بیٹھے ہوتے ہیں تو جشن تو چل ہی رہا ہوتا ہے، کبھی یہ پڑھتے ہیں ہم سنتے ہیں، کبھی ہم پڑھتے ہیں یہ سنتے ہیں، لیکن دو چار جوان جو آگے ہیں اس لیے دو چار جملے اور فرید بھائی اور سمیٹ رہا ہوں۔ یہ بھی حوصلہ ہے اور معجزہ ہے اس وقت یہاں پہ جشن سننے کا۔ حسین سے شروع کی حدیث، حسین پر حدیث ختم کر دی۔ چلیں کیا یہ اچھی بات سامنے آئی؟ جو پڑھنا تھا وہ تو نہیں پڑھ رہا ہوں، میرا مولا جانتا ہے۔ حسین وہ چلے گئے کوٹلی سیدہ والے، چلے گئے، چلے مولا خیر سے ہو جائے، سامان لے لیا تھا میرا، یا وہ بھی ساتھ لے گئے، چلے مولا سلامت رکھے۔ وہ چلے گئے، بہرحال ان تک پہنچ جائے گی آواز، جو بیٹھے ہیں انہیں بتا رہا ہوں۔ وہ اس لیے کہ وہاں جشن میں ایک جملہ میں نے پڑھا تھا تو اس کی شرح ہو جاتی۔ بہرحال حسین، ذرا ایک بار سب مل کے بولیے حسین، بس اتنے حسین ہی ہیں، ذرا سب مل کے بولیں۔ آپ بھی جشن منائیں نا، ہم سے گھنٹہ بلوانے کی خواہش رکھتے ہیں، خود ایک لفظ نہیں بولتے۔ حسین بولیے، حسین یہ وہ نام ہے کہ جسے دیکھ کر قلم اعلیٰ نشے میں ہے۔ جملہ میں نے کہہ دیا اور پتہ نہیں آپ کہاں کھو گئے ہیں، جو پڑھنا ہے وہ پڑھ نہیں رہا، جو آ گیا وہ سامنے ہے۔ جسے دیکھ کر قلم اعلیٰ نشے میں، اور نشہ بھی ایسا ہے جو آج تک اترا نہیں ہے۔ جب اللہ نے قلم اعلیٰ کو خلق کیا فرید بھائی، تو اللہ نے، نشوی صاحب تائید کیجئے گا میری، اللہ نے قلم اعلیٰ کو حکم دیا اکتب۔ قلم اعلیٰ نے کہا ما اکتب یا ربی، کیا لکھوں میں میرے رب؟ اللہ نے کہا اکتب، جسے بولنا آتا ہے وہ بولے اکتب توحیدی، میری توحید لکھ۔ جو اسرار سنتے ہیں، جو موتی چنتے ہیں، میری توحید لکھ۔ اب تصور یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ لکھوایا گیا ہوگا، کیونکہ چھوٹے ذہن یہی سمجھتے ہیں کہ یہ توحید ہے، مگر اللہ نے کہا نہیں، لا الہ الا اللہ کے ساتھ 14 نام اور لکھ۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ 14 نام اور لکھ، یعنی اللہ اپنے نام کے ساتھ 14 نام لکھواتا ہے، اور پھر کہتا ہے یہ میری توحید ہے۔ جس اللہ کو 14 کے بغیر اپنی توحید مکمل نہیں لگتی، وہ 14 کے بغیر کسی کی عبادت قبول کرے گا۔ بس جملہ ایک ہی پڑھنا ہے اور دعا کی طرف بڑھ رہا ہوں میں۔ اکتب توحید، اب توحید لکھی، اب 14 کا نام لکھا، لکھتے لکھتے جو ہی قلم اعلیٰ نام حسین پہ پہنچا، جیسے میں نے کہا کہ نشہ ہے، جو ہی نام حسین پہ پہنچا، جرى القلم باللعن علی قاتلہ بغیر اذن رب، قلم نے بغیر اجازت کے، جس کے مذہب میں دائیں بائیں دیکھنے نے نماز ٹوٹ جاتی ہے، وہ تھوڑی دیر مجھے دیکھ لے، میں دعا مانگ رہا ہوں۔ یہ جو نوجوان آ کے بیٹھے ہیں ان کے لیے 2 جملے پڑھ رہا ہوں۔ بغیر اجازت رب، قلم نے نام حسین کے ساتھ قاتل حسین پر لعنت لکھ دی۔ نہیں واہ واہ کیا آپ نے اس پہر بھی، اتنا بول بھی رہے ہیں، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔
ذرا سوچئے تو صحیح، بغیر اذن رب، اللہ کی اجازت کے بغیر، اب ایمان تو یہ ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر پتہ نہیں ہلتا، ایمان تو یہ ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن قلم اعلیٰ نے اس کے اذن کے بغیر، سلامت رہیں آپ، حسین کے دشمنوں پہ لعنت لکھ دی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا اللہ اپنے قہر کی بجلی گراتا، قلم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا، ریزہ ریزہ کر دیتا، مگر اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ نے کہا کہ تو نے حسین کے دشمن پہ لعنت لکھی، اب تیری ثنا مجھ اللہ پہ واجب ہو گئی ہے۔ کیا کہنے آپ کے؟ ہاں، یہ اس سے بہت اوپر ہے جو تھوڑی دیر پہلے تھا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے جو پہنچ گیا۔ اب تیری ثنا مجھ پہ واجب، یعنی حسین کے دشمن پہ لعنت کوئی اتنا بڑا عمل ہے کہ جس کی حمد کائنات کر رہی ہے، وہ اللہ کہتا ہے مجھ پہ حمد واجب ہو گئی ہے۔ اللہ، اور پھر کہا نون والقلم، نون کی قسم، قلم کی قسم لکھ دیا۔ تو یہ نام حسین ہے، توجہ ہے۔ وقت ہوتا تو بات ہوتی، بہت مشہور واقعہ، بچے بھی جانتے ہیں، اس وقت کوئی فلسفہ چھیڑنے کا تک نہیں بنتا ہے، وہ سنے واقعہ اور میں نے سمیٹ لیا اور دعا کر رہا ہوں۔ 4 علی ہیں، 4 محمد ہیں، 2 حسن ہیں۔ انفرادیت نظر آئے گی آپ کو، جیسے کائنات میں کوئی دوسرا اللہ نہیں ہے، ویسے 14 میں کوئی دوسرا حسین نہیں ہے۔ اور اگر آپ جاگ رہے ہیں، مولوی ضمیر جملہ آیا ہے اور بہت بڑا ہے، اس دنیا میں ہم نے یہ تو دیکھا کہ بشر نے خدا ہونے کا دعویٰ تو کیا، مگر آج تک کوئی مائی کا لال ایسا نہ پیدا ہوا جس نے یہ کہا ہو کہ میں حسین ہونے کا دعویٰ کسی نے نہیں، خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ یہ جملے صرف جو آ رہے ہیں آپ کے سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ اور پھر انفرادیت نظر آئے گی، جیسے وہ بے نیاز ویسے حسین بے نیاز ہیں، جیسے وہ اپنی یکتائی میں بے نیاز ہے۔ توجہ خدا کے لیے میری طرف رکھیے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب مولا حسین آئے دنیا میں، حضور اللہ نے جبریل سے کہا کہ 1000 قبیل فرشتے کے ساتھ لے دو اور جاؤ میرے محبوب کو مبارک دو۔ آپ کیا جشن منا رہے ہیں؟ جہاں بندے چلے جاتے ہیں وہاں فرشتے آ جاتے ہیں، اور ابھی یہی ثابت ہونے لگا۔ 1000 قبیل، ایک قبیل میں 10 لاکھ فرشتہ ہوتا ہے نا نشفی صاحب؟ اب 1000 قبیل ہے، ایک قبیل میں 10 لاکھ فرشتہ، اب خود گنتے رہنا کتنے فرشتے ہوں گے۔ اللہ نے کہا جبریل سلاری تم کرو گے، فرشتے تبدیل ہوتے رہیں گے روز، 40 دن تک جاتے رہو، میرے محبوب کو حسین کی مبارک دو، میرے حبیب کو حسین کی مبارک دو، اور مبارک دے کے کہنا کہ میرا بدن ہوتا تو میں خود چل کے آتا۔ میرے حبیب میرا بدن نہیں ہے، لہٰذا میری طرف سے مبارکباد قبول کرو۔ ذرا چہرے کھلا لو اپنے، اور میں سمیٹ رہا ہوں۔ اب توجہ رکھنا ہے، جبریل 1000 قبیل فرشتہ لے کر مبارک کے لیے چلا۔ یہ 3 پروں والا پنکھا چلے نا تو آواز آتی ہے نا، یہ مشین چل رہی ہے، اس میں وہ پنکھے لگے ہیں چھوٹے، آواز آ رہی ہے؟ سوئے تو نہیں ہے؟ خواب تو نہیں دیکھ رہے؟ اچھا ہو سکتا ہے نا۔ تو یہ پنکھا چلے تو آواز آتی ہے، یہ پر کتنا ہے؟ اب ذرا خود تصور کیجئے، جب 1000 قبیل، ایک ایک قبیل میں 10 لاکھ فرشتہ، اور ملکوتی پروں کی سرسراہٹ، شور کتنا ہوگا؟ بس سننے والے کام چاہیے۔ ایک مرتبہ جب شور سنا، فضا خلا سما ہل رہی ہے، ایک فرشتہ ہے کئی کونے میں بیٹھا ہے جس کا نام فطرس ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں میں نے کہا جس سے آپ کے کان آشنا ہے، اس وقت فلسفہ چھیڑنا بنتا نہیں ہے اس جگہ پر، جس سے آپ آشنا ہے وہ تو سنیے۔ فطرس نے دیکھا اتنا شور ہے، آسمان خالی ہو رہا ہے۔ جبریل، ہاں فطرس، یہ فرشتوں سے آسمان خالی کیوں ہو رہا ہے؟
میرا سفر بھی دیکھیے، میرا انتظار بھی دیکھیے. ہاں آپ بولیں گے، صرف آپ تو میں راضی ہوں. جتنے یہاں بیٹھے ہوئے سب بولیے گا حضور ماسٹر صاحب کہ کہاں جا رہے ہو؟ یہ فرشتے آسمان فرشتوں سے خالی کیوں ہو رہا ہے؟ توجہ ہے؟ کیا قیامت آ گئی ہے؟ جبریل نے کہا فطرس قیامت نہیں آئی، قیامت کا مالک زمین پہ آئے. اللہ اکبر. حسین زمین پہ اتر آیا ہے. مولا حسین آپ کو سلامت رکھے. اچھا فطرس نے کہا حسین کے بڑے بھی آتے رہے، تم اکیلے جاتے تھے. اب میں کیا کروں، وقت ایسا ہو رہا ہے. ٹائم پہ مجھے ممبر دیا ہوتا تو میں آپ کو بات کھول کے سمجھاتا ہے. حسین کے بزرگ بھی آئے، تم اکیلے جاتے رہے. ابھی اتنے فرشتوں کے ساتھ. کہ 40 دن تک جاؤں گا سلاری کے لیے، روز میں فرشتے تبدیل ہوتے رہیں گے. اچھا فطرس نے کہا پھر مجھے بھی لے چلو، پر تو ٹوٹے ہوئے ہیں، زخمی بدن سمیٹا. کہا جبریل پھر مجھے بھی لے چلو اپنے پروں پہ بٹھا کے. میں رتبہ نہیں مانگتا، میں عہدہ نہیں مانگتا، توجہ رکھنا، میں زیادہ شور نہیں مانگتا. پتہ نہیں تم ہو میرے ساتھ یا نہیں. فطرس کہتا ہے بس شفا مل جائے میرے لیے بہت ہے. توجہ رکھنا. اب جبریل نے اپنے پروں پہ بٹھایا. یہاں سوال پیدا ہوتا ہے نا، مجرم ہے اللہ کا، سزا دی ہے اللہ نے. جبریل نے بھی پوچھا نہیں، بار الہ اجازت ہے لے کے جاؤں اسے. پتہ نہیں آپ کہاں کھوئے ہوئے ہیں، میں تو جشن ہی پڑھ رہا ہوں. بار الہ لے کے جاؤں اسے. ایک مرتبہ فطرس نے کہا جبریل ذرا مجھے تسلی تو دے، جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں ذرا مجھے حوصلہ تو دے، ذرا مجھے تسلی تو دے. شفا مل جائے گی؟ جی ہاں سلامت رہے. شفا مل جائے گی، مولا سے اجر لوں گا انشاءاللہ. جبریل نے کہا تو جانتا نہیں حسین زمین پہ آیا ہی اس لیے تاکہ اللہ سے اللہ کے نافرمانوں کو چھڑا لے. اللہ اکبر ہے. اللہ سے اللہ کے نافرمانوں کو چھڑا لے. بس ختم ہو گئی گفتگو. پروں پہ بٹھا کے لایا فطرس کو. اب فرشتہ مبارکباد دے رہے ہیں. جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ زخمی بھی آیا ہے. صرف فطرس نہیں، پتہ نہیں کتنے فرشتوں نے شفا پائی ہے حسین سے. یہ تو فطرس مشہور ہو گیا ہے. میرے خیال میں دعا کر لیں. لے کے آئے سرکار. فطرس آیا ہے. رسول نے فرمایا ٹھیک ہے حسین کے گہوارے سے مس کر لو. اب پتہ چلا نا آپ سن رہے ہیں یا ویسے ہی. یا رسول اللہ اتنی دور سے آیا ہے، 6000 سال سے فریاد کر رہا ہے، آج اسے موقع ملا ہے، اتنا سفر کر کے آیا ہے، پروں پہ بیٹھ کے آیا ہے، اتنی آن سے آیا ہے، آس سے آیا ہے، حسین کے قدموں سے مس کر دیں. جھولے سے، گہوارے سے، لکڑی سے کیوں مس کر رہے ہیں؟ تو عجب نہیں بارگاہ رسالت سے یہ جواب آ جائے کہ حسین کے جھولے کی لکڑی سے فرشتے کو مس کروا کے شفا دلوا کر تمہارا عقیدہ مضبوط کر رہا ہوں تاکہ کل جب تم اصغر کے جھولے سے شفا مانگو تو کوئی بدعت نہ کہے. توجہ ہے. گہوارے سے مس ہوا، بس حضور ختم ہو گئی بات. رات ہے آج اجازت دے دے. ٹھیک ہے ویسے بات تو گہری ہے. مس کیا، پر مل گئے. پرواز کرتے ہوئے امان اللہ جیسے ابھی پرواز کر گئے. نیند میں کوئی کھو گیا، کل اڑ گئی ہے. پرواز کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں پہنچا اور کہتا ہے مم مثلی انا عتیق الحسین. کون ہے مجھ جیسا کہ میں حسین کا آزاد کردہ ہوں. فرشتوں نے کہا بار الہ کل ہمارے درمیان تکبر کیا، تو نے پر توڑ کے سزا دی، آج تیرے سامنے کر رہا ہے. آواز کبریائی جس پروں پہ کل تکبر کیا وہ میرے دیے ہوئے تھے، میں نے سزا دے کے توڑ دیے. آج جن پہ اترا رہا ہے وہ حسین کی عطا. اسی کے ساتھ دعا ہے بار الہ اسی مولا حسین کے گہوارے کے صدقے، مولا حسین کے قدموں کے صدقے بانیان کا جو خرچ ہے، یہ جو
ذکر کے لیے جنت کا سما بنایا ہے، ذاکرین کو، علماء کو مدعو کیا ہے بار الہ، اس تمام کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما، پڑھنے والوں کا پڑھنا، سننے والوں کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ یہ دو جملے نجوی صاحب کی وجہ سے میں نے پڑھے، ورنہ میرا حق صرف دعا کا تھا اور میں نے وہی کرنا تھی۔ جتنے لوگ جہاں جہاں میرے ذمہ جو دعا لگاتے رہے بار الہ، ان تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ بالخصوص ہمارے محترم علامہ صفدر نجوی صاحب کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، انہیں ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما۔ جتنے یہاں اس پہر بیٹھے ہیں بار الہ، ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، سارا دن جشن منایا ہے تیرے حسین کا، حسین کے صدقے میں بار الہ یہاں سے کوئی خالی اٹھ کے نہ جائے۔ جو نیک جائز شرعی حاجات دل میں لیے بیٹھے ہیں بار الہ، تو بہتر سننے والا ہے، بہتر جاننے والا ہے، تمام کی نیک جائز شرعی حاجات کو پورا فرما۔ بالخصوص بانیان جشن جنہوں نے یہ فرش بلا بچھایا ہے اور یہ سما بنایا ہے بار الہ، اپنے خزانوں سے اتنا عطا فرما کہ اسی طرح ذکر محمد والے محمد میں مصروف اور مشغول رہیں۔ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جو مومنین بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جو صاحب روزگار ہیں ان کے روزگار میں مزید برکت عطا فرما۔ بار الہ جو بے جرم قید ہیں انہیں رہائی عطا فرما، جو اپنے وطن سے دور ہیں بار الہ انہیں اپنا وطن دکھا۔ ہماری لاکھوں کروڑوں دعا کی ایک ہی دعا ہے، ہمارے حقیقی وارث حجت اللہ بقیت اللہ امام زمانہ کا جلد از جلد ظہور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجاہ محمد وآل محمد۔ درود پڑھ لیجئے بآواز بلند۔ اللہ